یاد رکھ حضور نے فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو اگر میں چاہتا تو یہ عہد کے پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کر چلتا۔ بات کیا ہے کر رہا ہے یار، دنیا کے مال و متاع کی بات نہیں، کیونکہ معلوم چلا کہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی نام، دنیا کی شہرتیں، دنیا کے بنگلے، دنیا کی آرائشیں یا آسائشیں، یا دنیا کی ایئر کنڈیشن بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یہ جو چیزیں ہیں یہ آرام کی زندگی، سمجھ رہے ہو نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو مل بھی جائے تو اس کا کوئی اتنی بڑی بات ہے، کیونکہ مومنوں کو ایمان ملا حضور کے صدقے، قرآن ملا حضور کے صدقے، عرفان ملا حضور کے صدقے، اور انشاءاللہ جنت بھی ملے گی حضور کے صدقے۔ کیونکہ ہم ایسے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اب میں انشاءاللہ اس کے بعد حضور کی تو کہ پتہ چل جائے نا ہمیں بھی کہ ہم کیسے محبوب کو سمجھ رہے ہو نا محبوب بناتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ محبوب پورے بنائیے، پورا محبوب بنائیے۔ سچے محب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ محبوب ہے، یار محبوب کی تو بات ہے، وہ تو اگر اشارہ بھی کرتے تو جان دیتے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو خود نہ سے محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا، اور جب تک مٹا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب محبت کی تو محب اور محبوب کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ بہت ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اب میں حضور کی تعریف کیا ہے تعریف کرے گا، سمجھ رہے ہو، جس کی خدا تعریف کر دے تو ہم جیسے لوگ کیا تعریف کر سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں اس کی شان میں۔ ایک ایسا انسان سمجھ رہے ہو جو خود میں پورا مکمل نہیں ہے، مکمل پورا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہم میں سے کچھ لوگوں کا کہ ہم کون سی لسٹ میں ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھو کسی مجلس میں جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ہے کون، مذکر میں سے ہے یا مؤنث میں سے ہے، یا کچھ حرکتیں ان میں الگ ہی نظر آ جاتی ہیں۔ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری مانو مت مانو، مگر ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا عقل مند نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کو عقل مند سمجھنے لگے، خود کو بڑا تصور کرنے لگے تو بڑا ہو جاتا ہے، نہیں، خود با انسان بڑا نہیں بنتا، بلکہ انسان دوسروں کے سہارے بڑا بنتا ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اس لیے بات آ گئی حضور کی، تو پوچھا کسی نے عشق و محبت، امام اہل سنت فاضل بریلوی سے پوچھا، کیا پوچھا کہ آپ بڑی تعریف کرتے ہیں حضور کی، بتائیے کہ جو آپ کے پیشوا ہیں رہنما ہیں ان کی شان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا شان ہے، کیا بتایا جائے ان کو؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے دنیا میں پھول تو بہت دیکھے ہوں گے، سمجھو تشریح دینے شروع کی، لیکن لاسٹ میں کیا کہا انہوں نے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے دنیا میں پھول تو بہت دیکھے ہوں گے، اور ان میں سب سے خوبصورت پھول جو پھولوں کا سردار ہے اس کو گلاب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ گلاب۔ یہ تو خیر نہیں ہے گلاب کے، مگر رنگ ان کا گلاب کا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ گلاب کے ہوں۔ بہرحال تو فرمایا کہ تم نے دنیا میں پھول تو بہت دیکھے ہوں گے، مگر ہر پھول کے اندر خار دیکھا، خار ہوتا ہے نا کانٹا، جتنا خوبصورت پھول ہوتا ہے گلاب کا اتنا ہی خطرناک اس کا کانٹا ہوتا ہے۔ تم نے دنیا میں شمعیں تو بہت دیکھی ہوں گی، مگر جو شمع ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ نے دھواں نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے حضور، تو میرے حضور کی تم بات کر رہے ہو نا، محبوب کی، اپنے ہادی کی، رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں میرے آقا وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں، سمجھ وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کوئی نقص تلاش کرنے کے لیے، گمان میں بھی نہیں، گمان میں بھی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا، کہوں اس کو گل کرے کیا بنی، کہ ان گلوں کا ڈھیر، بھائی گل تو بہت جگہ پر مل جاتے ہیں، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا، کہوں اس کو گل کہے کیا بنی، کہ گلوں کا ڈھیر
کہا نہیں اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسا عرب کے بڑے بڑے، ارے کوئی جان ان میں صبح نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو اور وہ بیان ہے جس کا بیان، سخن میں سے سخن نکالنا اور بیان میں سے بیان نکالنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بیان بیان ہی ہوتا ہے، سخن سخن ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، اور کیا گفتگو ہے آپ کا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یعنی جب حضور بولتے ہیں تو وہ بات جو سخن ہوتا ہے نا، حضور کا بولنا ہم بولیں گے تو لفظ ہوں گے، مگر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے حضور کی شان یہ ہے کہ بغیر لفظ کے بھی لفظ بنتے ہیں، حضرات گرامی کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو اور وہ بیان ہے جس کا بیان، وہ بیان اور چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، لوگ دیکھیں چاند سے میں کہتا ہوں چاند سے تشبیہ دینا ہمارے نظریہ ہے یہ بھی کیا انصاف، ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے، کوئی نقص نہیں، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اب یہ حضور کی شان ہے، اب میں آخری چند لمحات کے لیے کیونکہ وقت